فاتو سعادت حسن منٹو۔ تیز بخار کی حالت میں اسے اپنی چھاتی پر کوئی ٹھنڈی چیز رینگتی محسوس ہوئی۔ اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ جب وہ مکمل طور پر بیدار ہوا تو اس کا چہرہ بخار کی شدت کے باعث تمتما رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور دیکھا فاتو فرش پر بیٹھی پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ماتھے پر لگا رہی ہے۔ جب فاتو نے اس کے ماتھے سے کپڑا اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اسے پکڑ لیا اور اپنے سینے پر رکھ کر ہولے ہولے پیار سے اپنا ہاتھ اس پر پھیرنا شروع کر دیا۔ اس کی سرخ آنکھیں دو انگارے بن کر دیر تک فاتو کو دیکھتی رہیں۔ وہ اس دہکتی ہوئی ٹکٹکی کی تاب نہ لا سکی اور ہاتھ چھڑا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس پر وہ اٹھ کر بستر میں بیٹھ گیا۔ فاتو سے، جس کا اصل نام فاطمہ تھا، اس کو غیر محسوس طور پر محبت ہو گئی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کردار و اطوار کی اچھی نہیں۔ محلے میں جتنے لونڈے ہیں اس سے عشق لڑا چکے ہیں، لیکن یہ سب جانتے ہوئے بھی اس کو فاتو سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اگر بخار میں مبتلا نہ ہوتا تو یقیناً اس سے اپنے اس جذبے کا اظہار کبھی نہ کیا ہوتا، مگر تیز بخار کے باعث اس کو اپنے دل و دماغ پر کوئی اختیار نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اونچی آواز میں فاتو کو پکارنا شروع کیا، ادھر آؤ، میری طرف دیکھو، جانتی ہو میں تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، بہت بری طرح تمہاری محبت میں گرفتار ہوں، اس طرح تمہاری محبت میں پھنس گیا ہوں جیسے کوئی دلدل میں پھنس جائے۔ میں جانتا ہوں تم کیا ہو، میں جانتا ہوں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے محبت کی جائے، مگر یہ سب کچھ جانتے بوجھتے تم سے محبت کرتا ہوں، لعنت ہو مجھ پر۔ لیکن چھوڑو ان باتوں کو اور میری طرف دیکھو، میں بخار کے علاوہ تمہاری محبت میں بھی پھونکا جا رہا ہوں۔ فاتو فاتو میں اس کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا اور اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ڈاکٹر مکند لال بھاٹیا سے کونین کے نقصانات پر بحث شروع کر دی۔ چند لمحات کے بعد وہ اپنی ماں سے، جو وہاں موجود نہیں تھی، مخاطب ہوا، بی بی جی، میرے دماغ میں بے شمار خیالات آ رہے ہیں۔ آپ حیران کیوں ہوتی ہیں؟ مجھے فاتو سے محبت ہے، اسی فاتو سے جو ہمارے پڑوس میں پنج بندوں کے ہاں ملازم تھی اور جو اب آپ کی ملازم ہے۔ آپ نہیں جانتی اس لڑکی نے مجھے کتنا ذلیل کرا دیا ہے۔ یہ محبت نہیں، خسرہ ہے، نہیں خسرے سے بڑھ چڑھ کر۔ اس کا کوئی علاج نہیں، مجھے تمام ذلتیں برداشت کرنی ہوں گی، ساری گلی کا کوڑا کرکٹ اپنے سر پر اٹھانا ہوگا، یہ سب کچھ ہو کے رہے گا، یہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز کمزور ہوتی گئی اور اس پر غنودگی طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیم وا تھیں، ایسا لگتا تھا کہ اس کی پلکوں پر بوجھ سا آن پڑا ہے۔ فاتو پلنگ کے پاس فرش پر بیٹھی اس کی بے جوڑ ہذیانی گفتگو سنتی رہی، مگر اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ ایسے بیماروں کی کئی مرتبہ تیمارداری کر چکی تھی۔ بخار کی حالت میں جب اس نے اپنی محبت کا اعتراف کیا تو فاتو نے اس کے متعلق کیا محسوس کیا، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس کا گوشت بھرا چہرہ جذبات سے بالکل عاری تھا۔ ممکن ہے کہ اس کے دل کے کسی گوشے میں ہلکی سی سرسراہٹ پیدا ہوئی ہو، مگر یہ چربی کی تہوں سے نکل کر باہر نہ آ سکی۔ فاتو نے رومال نچوڑ کر تازہ پانی میں بھگویا اور اس کے ماتھے پر رکھنے کے لیے اٹھی۔ اب کی بار اسے اس لیے اٹھنا پڑا کہ اس نے کروٹ بدلی تھی۔ جب اس نے آہستہ سے ادھر سے مڑ کر اس کے ماتھے پر گیلا رومال جمایا تو اس کی نیم و آنکھیں یوں کھلیں جیسے لال لال زخموں کے منہ ٹانکے ادھر جانے سے کھل جاتے ہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے فاتو کے جھکے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے گال تھوڑے سے نیچے لٹک آئے تھے۔ پھر ایک دم جانے اس پر کیا وحشت سوار ہوئی، اس نے فاتو کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر اس زور سے اپنی چھاتی کے ساتھ بھینچا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کڑ کڑ بول اٹھی۔ پھر اس نے اس کو اپنی رانوں پر لٹا کر اس کے موٹے اور گدگدے ہونٹوں پر اس زور سے اپنے تپتے ہوئے ہونٹ پیوست کیے جیسے وہ انہیں داغنا چاہتا ہے۔ اس کی گرفت اس قدر زبردست تھی کہ فاتو کوشش کے باوجود خود کو آزاد نہ کر سکی۔ اس کے ہونٹ دیر تک اس کے ہونٹوں پر استری کرتے رہے۔ پھر اچانک ہانپتے ہوئے اس نے فاتو کو ایک جھٹکے سے الگ کر دیا اور اٹھ کر بستر میں یوں بیٹھ گیا جیسے اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ فاتو ایک طرف سمٹ گئی، وہ سہم گئی تھی۔ اس کے لبوں پر ابھی تک اس کی پپڑی جمے ہونٹ سرک رہے تھے۔ جب فاتو نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اس پر برس پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم بھوتنی ہو، ڈائن ہو، میرا کلیجہ نکال کر چبانا چاہتی ہو، جاؤ جاؤ۔ یہ کہتے کہتے اس نے اپنے وزنی سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا جیسے وہ گر پڑے گا،
اور ہولے ہولے بڑبڑانے لگا، فاتو مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں بس صرف ایک بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ مجھے تم سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے، اس لیے کہ تم سے محبت کی جائے میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ تم نفرت کے قابل ہو، تم عورت نہیں ہو، ایک سالم مکان ہو، ایک بہت بڑی بلڈنگ ہو، مجھے تمہارے سب کمروں سے محبت ہے، اس لیے کہ وہ غلیظ ہیں، شکستہ ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں؟ فاتو خاموش رہی، اس پر ابھی تک اس آہنی گرفت اور اس کے خوفناک بوسے کا اثر موجود تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ اس نے پھر ہذیانی کیفیت سے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ فاتو نے اس کی طرف دیکھا اور وہ کسی غیر مرئی آدمی سے باتیں کر رہا تھا۔ بستر پر اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی، فاتو کو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے دیکھا اور پوچھا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہی۔ فاتو کی خاموشی سے اسے خیال آیا کہ ہذیانی کیفیت میں وہ بے شمار باتیں کر چکا ہے۔ جب اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی اس سے کر چکا ہے تو اسے اپنے آپ پر بے حد غصہ آیا۔ اسی غصے میں وہ فاتو سے مخاطب ہوا، میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط ہے، مجھے تم سے نفرت ہے۔ فاتو نے صرف اتنا کہا، جی ٹھیک ہوگا۔ وہ کڑکا، صرف ٹھیک ہی نہیں، 100% حقیقت ہے، مجھے تم سے سخت نفرت ہے، جاؤ چلی جاؤ میرے کمرے سے، خبردار جو کبھی ادھر کا رخ کیا۔ فاتو نے حسب معمول نرم لہجے میں جواب دیا، جی اچھا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی کہ اس نے اسے روک لیا، ٹھہرو، ایک بات سنتی جاؤ۔ فرمائیے۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، تم جا سکتی ہو۔ فاتو نے کہا، میں جا تو رہی تھی، آپ نے خود مجھے روکا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور کمرے سے نکلنے لگی، مگر اس نے پھر اسے آواز دے کر روکا، ٹھہرو، میں ایک بات تم سے کہنا بھول گیا ہوں۔ فاتو نے برتن تپائی پر رکھے اور اس سے کہا، کیا بات ہے بتا دیجئے، مجھے اور کام کرنے ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے فاتو کو روکا کیوں تھا، اسے اس سے ایسی کون سی اہم بات کرنا تھی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ فاتو نے اس سے کہا، میاں صاحب میں کھڑی انتظار کر رہی ہوں، آپ کو مجھ سے کیا کہنا ہے؟ وہ بوکھلا گیا، مجھے کیا کہنا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں کہنا تھا، میرا مطلب ہے کہنا تو کچھ تھا مگر بھول گیا ہوں۔ فاتو نے برتن تپائی پر رکھے، آپ یاد کر لیجئے میں یہاں کھڑی ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور یاد کرنے لگا۔ اسے فاتو سے یہ کہنا تھا، اس کے دماغ میں بے شمار خیالات تھے۔ دراصل یہ کہنا چاہتا تھا کہ فاتو اس کے گھر سے چلی جائے، اس لیے کہ وہ اس سے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ وہ نفرت بے پناہ محبت میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے تھوڑے عرصے کے بعد آنکھیں کھولیں، فاتو تپائی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ سب خواب ہے، پر جب اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فاتو کیوں بت کی مانند اس کی چارپائی کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس نے کہا، تو یہاں کھڑی کیا کر رہی ہے؟ فاتو نے جواب دیا، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کہنی ہے۔ وہ چڑ گیا، جھنجھلا کر بولا، تم سے مجھے کون سی ضروری بات کہنا تھی، جاؤ دور ہٹ جاؤ میری نظروں سے۔ فاتو نے تشویشناک نظروں سے اس کی طرف دیکھا، ایسا لگتا ہے آپ کا بخار تیز ہو گیا ہے، میں بی بی جی سے کہتی ہوں کہ ڈاکٹر کو بلا لیں۔ وہ اور زیادہ چڑ گیا، ڈاکٹر آیا تو میں اسے گولی مار دوں گا اور تمہارا تو میں ان 2 ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا۔ فاتو نے اپنے لہجے کو اور زیادہ نرم بنا کر کہا، آپ ابھی گھونٹ ڈالیے، میں اپنی زندگی سے اکتا چکی ہوں۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ بس اب جی نہیں چاہتا زندہ رہنے کو۔ میاں صاحب آپ کو معلوم نہیں میں یہ دن کیسے گزار رہی ہوں، اللہ کی قسم ایک ایک پل زہر کا گھونٹ ہے، خدا کے لیے آپ میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار دیجئے۔ وہ لحاف کے اندر کانپنے لگا، فاتو جاؤ، مجھے تم سے نفرت ہے۔ فاتو نے بڑی معصومیت سے کہا، میں جانے لگتی ہوں پر آپ مجھے روک لیتے ہیں۔ اس نے بھننا کر کہا، کون حرام زادہ تجھے روکتا ہے، جا دور ہو جا۔ فاتو جانے لگی تو اس نے اسے پھر روک لیا، ٹھہرو۔ وہ ٹھہر گئی، فرمائیے۔ تم نہایت واہیات عورت ہو، خدا تمہیں غارت کرے، جاؤ اب میری نظروں سے غائب ہو جاؤ۔ فاتو برتن اٹھا کر چلی گئی۔ 1 مہینے بعد محلے میں شور مچا کہ فاتو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ سب اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، عورتیں خاص طور پر اس کے کردار میں کیڑے ڈال رہی تھیں، اور فاتو اپنے میاں صاحب کے ساتھ کلکتے میں ازدواجی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کا شوہر ہر روز اس سے کہتا تھا، فاطمہ مجھے تم سے نفرت ہے، اور وہ مسکرا کر جواب دیتی، یہ نفرت اگر نہ ہوتی تو میری زندگی کیسے سنورتی۔
آپ مجھ سے ساری عمر نفرت ہی کرتے رہیے۔